میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں دو باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے۔ مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی، پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش۔ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا نماز فرض ہے، پر کسی کا دل توڑ کر سجدے قبول نہیں ہوتے۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ محبت ایک ایسا عمل ہے جو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، پتھر کو۔ تو اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کو دوست بناؤ، دوست۔ تمہارے بچے تمہارے دوست بن کر تمہیں اپنا سب کچھ بتائیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ بیماریاں، تکلیفیں، دکھ آتے ہیں، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ خدا کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ جنتی لوگوں کی 4 نشانیاں ہیں: مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، انسانوں کی مدد کرنے والا مزاج اور رحم کرنے والا دل۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرشتے کن لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ ان لوگوں کے لیے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صف کی دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اگلی صفوں میں نماز ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو با جماعت نماز کا انتظار کرتے ہیں، ان سب کام کرنے والوں کے لیے فرشتے خصوصی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا محبت، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اس وقت پوری دنیا میں اللہ نے مجھے کئی دفعہ پھرائی ہے، محبتوں سے دنیا خالی ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا 1 قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے، میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا۔ کئی لوگ ملتے ہیں، کہا جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے۔ میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کسی نے نہ بنایا ہو، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، جس کا ہمسر ٹکر ہم شکل کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں گاڈ، اور اسے کہتے ہیں اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔